بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، اما بعد۔ حاضرین و ناظرین، یہ درس نمبر 1563 ہے اور آج سورۃ العنکبوت کی 4 آیتوں کی تلاوت اور تشریح کی جائے گی، اور آج ہم سورہ عنکبوت کا آغاز کر رہے ہیں، آیت نمبر 1 تا 4۔ چلیے سب سے پہلے ہم ان 4 آیتوں کی تلاوت کرتے ہیں، لفظی ترجمے اور ترجمے کے بعد تشریح کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام میم، احسب الناس ان يتركوا ان يقولوا آمنا وهم لا يفتنون وَلَقَدْ فَتَنَّا الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ أَمْ حَسِبَ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ أَن يَسْبِقُونَ سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ صدق اللہ العظیم۔ لفظی ترجمہ یوں ہے، الف لام میم، اللہ اعلم بمرادہ، اللہ ہی جانتے ہیں اس کے معنی اور مطلب کو۔ احسبا، کیا گمان کیا ہے، الناس، لوگوں نے، ان یترکو، کہ وہ چھوڑ دیے جائیں گے، ان یقولو، صرف یہ کہنے پر کہ آمنا، ہم ایمان لے آئے، وہم، اور وہ، لا یفتنون، آزمائے نہیں جائیں گے۔ وَلَقَدْ، اور البتہ تحقیق، فتنا، ہم نے آزمایا ہے، الذین، ان لوگوں کو جو من قبلہم، ان سے پہلے تھے، فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ، فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ، چنانچہ البتہ ضرور اللہ جان لے گا، الذین، ان لوگوں کو جنہوں نے صدقوا، سچ بولا، وَلَيَعْلَمَنَّ، اور البتہ وہ ضرور جان لے گا، الکاذبین، ان کو جو جھوٹے ہیں۔ ام حسبا، کیا گمان کیا ہے، الذین، ان لوگوں نے جو یعملون السیئات، برے عمل کرتے ہیں، ان یسبقونا، کہ وہ ہم سے بچ کر نکل جائیں گے، سا، بہت برا ہے، ما یحکمون، جو وہ فیصلہ کرتے ہیں۔ ترجمہ یوں ہے، الف لام میم، اللہ ہی اس کے معنی اور مطلب سے واقف ہے۔ کیا لوگ یہ خیال کیے ہوئے ہیں کہ صرف یہ کہنے سے کہ ہم ایمان لے آئے چھوڑ دیے جائیں گے اور ان کی آزمائش نہیں کی جائے گی؟ اور جو لوگ ان سے پہلے ہو چکے ہیں، ہم نے ان کو بھی آزمایا تھا اور ان کو بھی آزمائیں گے، سو اللہ ان کو ضرور معلوم کرے گا جو اپنے ایمان میں سچے ہیں اور ان کو بھی جو جھوٹے ہیں۔ کیا وہ لوگ جو برے کام کرتے ہیں یہ سمجھے ہوئے ہیں کہ ہمارے قابو سے نکل جائیں گے؟ جو یہ خیال کرتے ہیں برا ہے۔ ان 4 آیتوں میں 5 باتیں بتلائی گئی ہیں۔ پہلی بات، کیا لوگوں نے یہ سوچ لیا کہ انہیں یوں ہی چھوڑ دیا جائے گا، جبکہ انہوں نے کہا کہ ہم ایمان لے آئے اور انہیں آزمایا نہیں جائے گا؟ دوسری بات، ان سے پہلے لوگوں کو بھی اللہ نے آزمایا ہے۔ تیسری بات، تاکہ اللہ جان لیں کہ کس نے سچ کہا اور کس نے جھوٹ۔ چوتھی بات، کیا برے اعمال کرنے والے یہ سوچتے ہیں کہ وہ اللہ سے چھوٹ کر کہیں بھاگ جائیں گے؟ پانچویں بات، بہت برا فیصلہ ہے جو یہ لوگ کرتے ہیں۔ بزرگان محترم، پچھلی سورت میں یعنی سورہ قصص کے آخر میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا کہ آپ لوگوں کو اللہ کی راہ کی طرف بلائیے، ادعوا الی ربک، آپ اپنے پروردگار کی طرف بلائیے۔ سورہ عنکبوت کے آغاز میں ان لوگوں کے بارے میں کہا جا رہا ہے جنہوں نے آپ کی آواز پر لبیک کہا اور اسلام لے آئے۔ سورہ عنکبوت کا آغاز الف لام میم سے کیا گیا ہے، جیسے سورہ بقرہ کا آغاز کیا گیا۔ بعض مفسرین نے اس کے معنی بیان کرنے کی کوشش کی ہے، مگر وہ اس کے یقینی معنی نہیں ہیں، اس لیے کہ جتنے بھی حروف مقطعات ہیں، یاسین ہے، طٰہٰ ہے، حامیم ہے، الف لام میم ہے، الف لام میم صاد ہے، اس کے معنی اس سلسلے میں مفسرین کا اتفاق ہے کہ اللہ عالم مرادی بھی، اللہ تبارک بھی مرادی بھی، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے معنی اور مطلب سے پوری طرح واقف ہے۔ پھر اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ ان ایمان والوں سے فرما رہے ہیں کہ تمہارا یوں ہی اپنی زبان سے یہ کہہ دینا کہ ہم ایمان لے آئے، یہ کافی نہیں ہے، بلکہ ایمان لانے کے بعد ہم تمہارا امتحان بھی لیں گے، تم پر مصیبتیں بھی ڈالیں گے، اعمال کے ذریعے سے تمہیں آزمایا جائے گا، منہیات، روکی ہوئی چیزوں کے ذریعے سے تمہارا امتحان لیا جائے گا کہ تم ان چیزوں سے روکتے ہو یا نہیں، اور طرح طرح کی تکلیفیں اور مصیبتیں تمہارا ایمان لانے کی وجہ سے تم پر آئیں گی۔ پھر دیکھا جائے گا کہ تم ان آزمائشوں پر پورے اترتے ہو یا نہیں اترتے۔ جو ان آزمائشوں پر کھرا اترا وہ کامیاب ہو گیا، اور جو ان آزمائشوں سے ڈر کر بھاگ گیا وہ خسارے میں پڑ گیا۔ اس آیت کے شروع شان نزول کے سلسلے میں مفسرین نے 3 باتیں کہی ہیں۔
پہلی بات یہ کہ یہ آیت حضرت عمار بن یاسر اور ان کے والد یاسر اور ان کی ماں حضرت سمیہ رضی اللہ عنہم کے بارے میں نازل ہوئی کہ انہیں طرح طرح کی تکلیفیں کفار نے دیں، مگر پھر بھی ان کی زبان پر احد احد اللہ ایک اور اللہ ایک کے کلمے جاری تھے۔ انہوں نے ان تکلیفوں کو برداشت کرنا پسند کیا، مگر ایمان سے ہٹنے کے لیے وہ کبھی تیار نہ ہوئے۔ بعض مفسرین نے لکھا ہے کہ یہ آیت حضرت مہجع رضی اللہ عنہ کے بارے میں نازل ہوئی، جو حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے غلام تھے، جنہیں جنگ بدر میں شہید کیا گیا اور جو اس جنگ کے پہلے شہید تھے۔ اور بعد نے کہا کہ یہ آیت ان لوگوں کے بارے میں نازل ہوئی جو مکے میں تھے، مسلمان تھے، مگر انہوں نے ہجرت نہیں کی تھی، جنہیں مدینے میں موجود مسلمانوں نے خط لکھ کر کہا تھا کہ جب تم ہجرت نہیں کرو گے تمہارا اسلام کا اقرار کرنا کافی نہیں ہوگا، جس پر وہ لوگ ہجرت کے لیے نکلے اور مشرکین نے ان کا پیچھا کیا اور ان سے لڑائی کے سبب کچھ لوگ شہید ہو گئے اور کچھ بچ کر نکلنے میں کامیاب ہو گئے اور مدینہ منورہ پہنچ گئے۔ الغرض اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے کہ یہ آزمانے کی رسم کوئی نہیں ہے، بلکہ ہم نے اس امت سے پہلے جتنے بھی لوگ تھے ان سب کو طرح طرح سے آزمایا ہے۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 214 میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ام حسبتم ان تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله الا ان نصر الله قریب۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ کیا تم یہ گمان کرتے ہو کہ تم کو یوں ہی جنت میں جانے کے لیے چھوڑ دیا جائے گا پھگٹ میں، مفت میں دے، بلکہ اور تم پر وہ مصیبتیں نہیں آئی جو تم سے پہلے لوگوں پر آئی تھی۔ انہیں تو ایسی مصیبتوں نے گھیر رکھا تھا جن مصیبتوں نے ان کو جھنجھوڑ کر رکھ دیا تھا۔ ترمذی کی روایت ہے جسے حضرت مصعب بن سعد رضی اللہ عنہ نے اپنے والد سے نقل کیا ہے کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ یا رسول اللہ، لوگوں میں سب سے زیادہ کس کی آزمائش ہوتی ہے؟ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے زیادہ آزمائش انبیاء کی ہوتی ہے، اللہ، پھر ان لوگوں کی جو ان کے ہر مرتبہ ہوتے ہیں، اور پھر جو ان کے بعد ہوتے ہیں۔ ہر انسان کو اس کے ایمان کے اعتبار سے آزمایا جاتا ہے۔ پھر آگے اللہ تبارک و تعالیٰ مشرکین سے کہہ رہے ہیں کہ جن لوگوں نے اللہ کو چھوڑ کر دوسروں کو معبود بنایا اور برے اعمال میں مبتلا رہے، وہ یہ سوچتے ہیں کہ انہیں ان کے اس جرم کی سزا نہیں دی جائے گی، وہ ہم سے بچ کر نکل جائیں گے۔ نہیں، ہرگز نہیں، ایسا نہیں ہوگا، بلکہ انہیں ان کے برے اعمال میں جو شرک ہے، شرک کی ضرور سزا ملے گی۔ ہم انہیں دردناک عذاب میں ان کے گناہوں اور شرک کی سبب سے مبتلا کر کے رہیں گے۔ یہ ان کا جو گمان ہے کہ ہم اللہ کے عذاب سے بچ جائیں گے اور اللہ کو عاجز کر دیں گے، یہ ہو نہیں سکتا۔ ان کا یہ گمان غلط ہے اور بےہودہ گمان ہے، اور یہ برا فیصلہ ہے کہ تم اللہ کی نافرمانی بھی کرو اور سزا سے بھی بچ جاؤ۔ ایسا نہیں ہوگا، اللہ انہیں ضرور سزا دے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان آیات کو سمجھنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔